وَلَوْ بَعْضُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ مُخَلِّفٍ تیار کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا بتایا چلا کر یہ غلط ہے اور اس کی غایت بتائی ہے تنکیح ہے اور تنکیح کا معنی عقد. تو قرآن سے معلوم ہوا کہ مطلق عقد ہو جائے شوہر کے ساتھ اور پھر یہ طلاق ہے حلال ہے. لیکن امام ابو حنیفہ قید لگاتے ہیں کہ نکاح کافی نہیں ہے مخالف کا بلکہ وہ ضروری ہے اور وہ نکاح سے ثابت کرتے ہیں حدیث سے لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق من عسیلتہ. وہاں تو منتہا حرمت غریزہ کا آخری نکاح ہے مطلب فاطمہ ہو جو جس نکاح یا نہ ہو اور تم نے قید لگائی ہے. یہ دوسرے سے اور کتاب مطلق ہے اس بات سے کہ ختم ہو جاتی ہے غربت غلیظہ دن نکاح بسبب نکاح زوجتانی کے اور تم نے نکاح مطلق کو مقید کیا بدخال جمع کے ساتھ بے حدیث امراۃ رفا. بات سمجھ میں آ گئی. چلو بھائی یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ایک مطلق ہے ایک مجمل. تم نے فرق نہیں کیا مطلق اور مطلق اس مفہومی کلی کا نام ہے جس کو اطلاق تفصیل پر ہو اور ہر فرق کے رد ہو جائے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا فضلوں کی کتابت طالب تو یہ طالب مطلق ہے کیونکہ یہ مفہومی کلی ہے اور اس کے اطلاق سے ایک حکمت ہو رہا ہے. تو کوئی طالب علم مجھے کتاب پکڑا دے گا تو مطلق کا اطلاق ایک کے ساتھ مخصوص ہے یا سب پر ہوتا ہے سبھی بدلی. بات سمجھ. اور مجمل وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق ایک پر بھی جائز نہیں ہے جب تک. تو یہ جو آیا ہے منصب ہوگی روح دیکھو اس کو مطلق نہ کہو. دیکھو مطلق نہ کہو کیونکہ اگر مطلق ہو تو پھر اس روبے پر اگر مسا ہو تب بھی جائز ہونا چاہیے اور اگر اس روبے پر ہو تب بھی جائز ہونا چاہیے اور اگر اس روبے پر ہو تب بھی جائز ہونا چاہیے. الگ کی 3 اربع پر مسئلہ کرتی ہے تو اگر یہ مطلق ہوتا تو پھر یہ روبہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے الگ یہ نہ کرتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ راحت قرآن میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے اور مجمل کا بیان یا متکلم کرے گا یا نائب نمائندہ متکلم کرے گا اور متکلم اللہ ہے. اس نے تو بیان نہیں کیا اور آپ نے خدا کا نمائندہ ہے تو آپ نے بیان کیا. تو یہ مطلق ہے جس کی تفصیل ہم نے خبر واحد دی تھی یا مجمل ہے جس کی تفصیل خبر واحد اور تفصیل مطلق قرآن کا خبر سے جائز نہیں ہے لیکن تفصیل قرآن کا یہ مجمل کا کس سے حدیث مبارک سے جائز ہے. قلنا کتاب نے اس مطلق ضربہ میں مانا کہا کہ حکم مطلق یہ نہ کہ عامل لأي فرد انسان نعامل بالمعروف اور ان عامل بأي فرد من الرأسة ليس بعامل بالمسعى وإنه لو مسعى على نصف أو ثلثين لا يكون كل فرد وہ موجود فرض نہیں ہے وہ بھی فرق المطلق والمجمل. بات سمجھ میں دوسرے طرف میں غور کہ حرمت خلیفے کی انتہا قرآن نے بتایا نکاح سے اور نکاح مطلق ہے محال مباشرت ہو زوجتانی کے ساتھ بغیر مباشرت ہو. ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے یہ زوجتانی کی وہ چیز شرط کی ہے خبر حدیث سے نہیں جو حدیث کو اس سے لے کا ہے بلکہ خود قرآن. کیوں فلا تحل له حتى تنكح تو تنكح سے مراد آپ کی نکاح نہیں ہے. کیوں آپ کی نکاح تو زوجت کے لفظ سے مراد تو اگر تنکیہ بھی اپنی نکاح پر طلاق کرے اور زوج بھی طلاق کرتے رہتا ہے معلوم ہے تنکیہ سے مراد کیا ہے. بات سمجھ اور مقید الجماع فقط کالر بار کی نکاح جو ہے سنت وہ مقبول ہے اسی پر کیونکہ آپ کی نکاح سے مستفاد لفظ زوج تھی. بات سمجھ میں وہ بھی حاضر یہ ضرور لیکن یہ جواب نہیں تو وجہ ایک ہی سمجھے تنکیہ سے مراد کیا لیا جائے تو اس کا فائل اور وجہ نہیں ہے وجہ کے ساتھ حرکت رکھنی اور عورت کا کلمہ ٹھیک ہے اسی وجہ سے تو یہ نکاح سے میں
اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ تنکیہ سے مراد عقد نکاح ہے اور وہ مطلق ہے، اور ہم اس کی تفصیل حدیث اور سہیلی سے کرتے ہیں، لیکن حدیث اور سہیلی کا خبر واحد نہیں ہے، خبر مشہور کیا ہے؟ اور بعض نکاح سے قید دخول کا ثابت ہے بالخبر وجعلہ، اور خبر کو بناتے ہیں مشاہیر سے، تو لازم نہیں ہے ان پر تفصیل الکتاب بخبر الواحد مثلا، یہ فیصلہ فرما ہے مشترک لفظ کا تعلق معنی کے ساتھ 5 اعتبار ہے۔ وجہ کا تعلق لفظ معنی کے لیے وجہ ہوتا ہے، استعمال کا تعلق لفظ معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ظہور کا تعلق کہ کبھی معنی ظاہر ہوتا ہے، دفاع کا تعلق کہ کبھی معنی مخفی ہوتا ہے، اور دلالت کا تعلق لفظ کی دلالت معنی پر کس طرح۔ ہر اعتبار سے اس کے 4 قسم، تو کل اقسام کتنے ہوتی؟ 20۔ اب پہلا تعلق اعتبار وضع کی، تو لفظ کا وضع یا معنی واحد کے لیے ہوگا یا معنی تشریح کی۔ اگر معنی واحد کے لیے تھا تو پھر خالی نہیں ہوگا، یا جزئی ہوگا تو وہ خاص، یا کلی ہوگا تو وہ عام، اور اگر معنی تشریح کے لیے تھا، معنی تشریح کے لیے تھا اوضاع کثیرہ کے ساتھ، تو قبل ترجیح اس کا نام مشترک ہے، اور بعد ترجیح اس کا نام مؤول ہے۔ اس سے مشترک اور مؤول کی تعریف معلوم ہو گئی کہ مشترک وہ لفظ ہے جس کے لیے معانی متعدد ہو اور اوضاع متعدد کے ساتھ۔ مشترک کیسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے معانی متعدد ہو، کس کے ساتھ؟ اوضاع متعدد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے جاریہ ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی کنیزہ لوٹی ہے، ایک معنی اس کا سفینہ، ٹھیک ہے۔ یا مشتری، تو مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں، اور مشتری آسمان کے ستارہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یا باینن، تو باینن کا معنی بین بھی ہے، جدائی کے خاون بیوی میں جدائی ہو، اور باینن کا معنی ظاہر بھی ہے، بیان بھی ہے۔ تو جس لفظ کے لیے معنی کثیر ہو اور اوضاع کثیر کے ساتھ، تو قبل ترجیح اس کا نام مشترک ہے، اور اگر کسی ایک معنی کو ترجیح دی گئی اس کا نام کیا ہے؟ مؤول۔ فصل مشترک و مؤول میں مشترک ما وہ لفظ ہے وہ دعا جس کا وضع کیا گیا ہو لمعنیین، کم از کم 2 معنیین کے لیے۔ اس میں حسر نہیں ہے، 3 کے لیے بھی وضع ہے، 4 کے لیے بھی، لیکن کم از کم درجہ مشترک میں 2 معنی ہے، مختلف ہے جو حقیقت میں مختلف ہو، اور معان مختلفۃ الحقائق، مثال ہو جاریتن، تو یہ ایک لفظ مشترک ہے، یہ متناول ہے الاما کنیزہ کو بھی، والسفینہ سفینہ کو بھی، کہ لفظ جاریہ مشترک ہوا کیونکہ اس کی معنی متعدد ہے، ایک امتن ایک سفینتن، اور دونوں مختلف بالحقیقت ہیں۔ یا جیسی لفظ مشتری یہ شامل ہے قابل عقد الخیر، جو عقد کو قبول کرنے والا یعنی خریدار، اور کوكب السما، آسمان میں ایک ستارے کا نام بھی مشتری ہے، اس کی بھی 2 معنی ہیں۔ اچھا، اور تیسری مثال باین، فإنه يحتمل البین والبیان، اس میں احتمال جدائی کا بھی ہے، احتمال بیان و وضاحت کا بھی ہے۔ تو مشترک کی تعریف یہ ہو گئی کہ ایک لفظ کے لیے معانی متعدد ہو اور اوضاع متعدد کے ساتھ، قبل ترجیح، اور اگر بعد ترجیح ہو تو وہ مؤول ہے۔ اب مشترک کے ایک معنی کو جب ہم ترجیح دیں گے یہ مؤول ہے، تو اس کی ہوتی ہوئی دوسرا معنی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ایک لفظ سے یہ معنی اور یہ معنی دیا جائے تو یہ عموم ہے، تو مشترک میں عموم آئے گا، اور عموم مشترک میں جائز نہیں، اس لیے فرماتے ہیں وہ حکم المشترک، مشترک کا حکم ہی ہے اذا تعین الواحد، جب متعین ہو جائے ایک معنی مرادم بھی، اس حال میں کہ وہ مراد لفظ سے مسقط اعتبار و ارادت غیری، ساقط اعتبار ارادت دوسرے معنی کا، ولہذا
اس وجہ سے کہ عموم مشترک کا جائز نہیں، جب ایک معنی ارادہ ہو تو بس آتے تھے، تو قرو کا لفظ مشترک ہے حیض اور طہر میں۔ امام ابو حنیفہ نے جب حیض لیا تو احناف طہر نہیں لے سکتے، اور جب امام شافعی نے طہر لے لیا اب شوافی جو ہے وہ حیض نہیں لے سکتے۔ ایک وقت میں ایک لفظ سے ایک معنی کا ارادہ ہوگا تمام کے لیے، ولہذا اس وجہ سے کہ ایک کی ارادہ سے باقی معنی ثابت ہے۔ اجمع العلماء رحمهم اللہ تعالی علی، اجماع ہے علماء کے اس بات پر کہ لفظ قرو جو مذکور ہے اللہ پاک کی کتاب میں تو محمول فی کتاب اللہ تعالی محمول ہے اما علی الحیض جیسے ہمارا مذہب ہے تو ہم طہر نہیں رہ سکتے، اور علی الطہر جیسے امام شافعی کا مذہب ہے تو وہ حیض نہیں رہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہ تفریق کرتا ہے کہ مشترک میں عموم جائز نہیں، مشترک میں عموم جائز نہیں۔ یہ آدمی ہے، اس نے اس کو آزاد کیا تو یہ موثق ہے، اس کو مولا کہتے، پھر یہ مالدار بنا، اس نے اس غلام کو خریدا، اس کو آزاد کر دیا تو یہ اس کا موثق ہے، اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو لفظ مولا مشترک ہے، موثق کو بھی کہا جاتا ہے اور موثق کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب قندری مر رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ میرا مال اس کی موالی کو دے دو، تو موالی تو مشترک ہے، اعلیٰ میں جو موثقین ہے اور اسفل میں جو موثقین ہے، تو امام محمد کہتے ہیں کہ یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ اگر ان کو دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجع ہے، ان کو دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجع ہے، دونوں کو دیتے ہیں تو عموم مشترک کا لازم آتا ہے اور تینوں ناجائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وصیت ان کو باطل کر دو۔ لفظ مشترک کون ہے؟ مولا، اور اس کا ایک معنی کون ہے؟ موثقین، دوسرا معنی کون ہے؟ موثقین۔ تو اگر قندری مرتے وقت کہے کہ میرا مال اس کی موالی کو دے دو تو اس کی موالی شامل ہے موثقین کو بھی اور موثقین کو بھی، تو امام محمد کہتے ہیں یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ اگر ہم مال اس کو دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجع ہے، مولا تو اس کو بھی شامل تھا، اگر موثقین کو دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجع ہے، مولا تو اس کو بھی شامل ہے، اور اگر دونوں کو دیتے ہیں تو عموم مشترک کا آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وصیت کو باطل کرو۔ وقال محمد اذا اوصى قندری نے وصیت کی لموالی بنی فلان کی کوٹی کی موالی کو میرا مال دو، اور بنی فلان کوٹی کی موالی کے اعلیٰ یعنی موثقین اور موال من اسفل یعنی موثقین، فماذا قندری مرا بس قالت الوصیت فی حق الفریقین، فریقین کے حق میں وصیت باطل ہے، کیوں؟ لاستحالۃ الجمع بینہما، اگر دونوں کو دیتے ہیں تو یہاں عموم مشترک آتا ہے، اور اگر ایک کو دیتے ہیں نو عدم رجحان ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے۔ بات سمجھ میں آپ؟ دوسری تفریق کہ عموم مشترک کا جائز نہیں ہے، یہ چولہا ہمراہ جو ہے کوٹی کی بیگم ہے، ایک دن اس نے کہا انت علیہ مثل امی، تو یہ مظاہر ہے یا نہیں ہے؟ تو مظاہر نہیں ہے، کیونکہ مثل امی کی دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ جیسے ماں حرام ہے تو بھی حرام ہے، اور ایک یہ جیسے میں ماں کا پاؤں دباتا ہوں تیرا بھی نوکر ہوں، اور پہلا معنی مراد ہو تو حرمت ہے، دوسرا معنی مراد ہو تو پھر تعظیم نکاح اور مستحکم ہوا۔ اب ہم ایک نہیں لے سکتے، ترجیح بلا مرجع ہے، اور دونوں نہیں لے سکتے، عموم مشترک ہے، لہذا یہ قول کی بات ہے، نہ یہ مظاہر ہے اور نہ وہ مظاہرتن ہے، ٹھیک ہے؟ قال ابو حنیفہ اذا قال کوٹی نے کہا لزوجتی اپنی زوجہ سے انت علیہ مثل امی لا یکون مظاہرا، یہ مظاہر نہیں بنتا، لأن اللفظ مثل امی کا لفظ مشترک ہے بین الکرامات، کہ جیسے میں ماں کا احترام کرتا ہوں تیرا بھی کروں گا، اور درمیان حرمت کی جیسی وہ حرام ہے تو بھی حرام۔ اب اگر ایک لیتے ہیں دوسرا نہیں لیتے تو ترجیح بلا مرجع ہے، اور اگر دونوں لیتے ہیں تو عموم مشترک ہے۔ فلا یترجح جہت الحرمت، تو جہت حرمت کو ترجیح نہیں دی جائے گی، ہاں الا بالنیات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری تفریق والا حاضر لا یجب النذیر فی جزاء السید لقول تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم لأن المثل مشترک
بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة وقد أريد المثل من حيث القيمة بهذا النص في قتل الحمام والعصفور. سنو بھائی، اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ اگر محرم حالت احرام میں کبوتر مارے تو کبوتر کی قیمت دے گا، کبوتر کی قیمت دے گا. اگر چیٹی مارے تو چیٹی کی قیمت دے گا، ایک کھجور کی جتنے پیسے ہیں وہ دے دے گا. تو کبوتر اور چیٹی اور اس سے چھوٹی جانوروں میں سزا جو ہے وہ بالقیمت ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک آدمی خرگوش جو ہے وہ مارے تو اس کا بدلہ کیا ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ جنگلی کھوتا ہار مارے تو اس کی سزا کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جنگلی ہرن مارے تو بکری دے گا کیونکہ یہ اس کا ہم شکل ہے، اور اگر گدھا مارے تو گائے دے دے گا کیونکہ اس کے ساتھ جسم میں برابر ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے، وہ ہم کہتے ہیں وہ ابھی قیمت، وہ ابھی جس طرح کبوتر سے چھوٹے جانور میں قیمت ہے تو کبوتر سے بڑے جانور میں بھی قیمت ہے. اور کیوں؟ قرآن کریم میں ہے کہ جو حالت احرام میں شکار کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ. اب یہاں مثلو آیا ہے کہ مقتول جانور کا مثل دے گا، اور مثل کی دو قسم ہے، ایک صورتاً کہ ہرن کے بدلے میں بکری دے دو، اور ایک قیمتاً. اور مثل سے مراد کبوتر میں منشبی بھی کہتے قیمت مراد ہے. تو جب مثل سے ایک معنی مراد ہوا تو اگر اوپر جانوروں میں مثل سوری مراد ہو جائے تو عموم مشترک کی لازمت ہے، اور عموم مشترک کی جائز نہیں ہے. تو جب کبوتر اور کبوتر سے مطاف میں مثل معنوی ہے قیمت، تو کبوتر سے اوپر بھی مثل معنوی ہے یعنی قیمت. اگر مطاف میں قیمت ہو جائے جو مثل معنوی ہے، اور مفوق میں جو ہے وہ صورت ہو جائے جو مثل سوری ہے، تو مثل تو مشترک کا مثل صورت معنی میں، اور تم نے دونوں ارادہ کیا تو ہم مشترک کا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. جب مطلب کبوتر میں قیمت ہے تو مفوق میں بھی قیمت ہے. یہ تیسری تفریح ہے. وعلى هذا قلنا لا يجب النذير، واجب نہیں ہے مثل صورت جزا استید میں بسبب اس آیت کی فجزاء مثل ما قتل من النعام، کیونکہ مثل مشترک ہے. درمیان مثل صورتن کی جیسے بکری ہرن کی مثل ہے صورتن، اور درمیان مثل معنی کی قیمت. وقت اريد المثل من المعنى، اور ارادہ ہو چکا ہے مثل معنوی کا بهذا النص کہاں فی قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق. جب ایک بار مثل سے مراد مثل معنوی قیمت مراد ہوا فلا يراد المثل من الصورت، تو اب ارادہ نہیں ہوگا صورت کا اور مثل کا من ہے صورت اذلا عموم للمشترک اصلا فيسقط اعتبار الصورت لاستحالة الجماع. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ تو مشترک کی تعریف تھی کہ ایک لفظ کے لیے معنی متعددہ ہو اور ظاہر متعددہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اگر مشترک کی معنی متعددہ میں سے ایک معنی کو ترجیح دی جائے تو ترجیح کے بعد اس لفظ کو مشترک نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مؤولا. ٹھیک ہے، یعنی راجی الی المعنی المراد. ثم اذا ترجیح، پھر جب ترجیح دی جاتی ہے بعض وجوہ المشترک، مشترک کی بعض معانی کو بسبب رائے کے نہ یسمى مؤول، اس کا نام کیا ہے؟ مؤول. اب مؤول پر عمل واجب ہے لیکن مع احتمال الغلط. لفظ قروء مشترک کا حیض اور طور میں ہم نے حیض لے لیا تو عدت بلاحیات گزاریں گے، لیکن ساتھ یہ رکھیں گے ہو سکتا ہے وہ وجنی غلطی کی ہو اور امام شافعی کا مذہب حق ہو، اور شافعی کہیں گے کہ قروء سے مراد طور ہے لیکن ساتھ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے سید صاحب نے غلطی کی ہو اور مراد یہاں کیا ہو حیض. حکم مؤول کا یہ ہے کہ عمل اس پر واجب ہے مع احتمال الخطا. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ نے پشاور میں میرے ہاتھ یہ ٹیپ فروخت کر دیا 100 روپے پر، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ 100 روپے افغانی ہے یا پاکستانی ہے. اب مئۃ درہم یہ ایک لفظ ہے، یہ مشترک ہے افغانی میں اور مشترک ہے کس کے اندر؟
پشاور میں، تو یہ قبل ترجیح جو ہے مجھ سے بھی کیا ہوا مشترک، لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ غالب استعمال کس کا ہے؟ پاکستانی کا ہے، تو مجھ سے ہم نے 100 درہم حمل کیا 100 پاکستانیوں پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤول۔ ومثله في الحکمیات، اس کا مثال معاملات میں ما قلنا اذا اطلق الثمن، جب ثمن مطلق ذکر کرتے بے ہمیں کہ میں نے تیز بھیجا علی 100 درہم، نکان علی غالب نقد البلد، جو نقد البلد ہے وہ دینے پڑیں گے، تو 100 درہم مشترک ہے افغانیوں پاکستانی میں، لیکن غلط استعمال مرجع بنا کس کے لیے کہ مراد پاکستانی ہے، اب یہ مؤول ہے۔ وذلك بطریق التاویل ولو کان، اور اگر پشاور میں افغانی اور پاکستانی برابر استعمال ہوتے تھے تو پھر مولوی صاحب یہ حق پھنسا، کیوں؟ مشتری کہے گا کہ میں افغانی 100 روپے دیتا ہوں اور بھائی کہے گا نہیں مجھے پاکستانی 100 روپے دے دو، تو یہ لڑائی ہے، تو لڑائی سے ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا بیع ختم کر، اس لیے کہتے ہیں ولو کانت، اور اگر نقود مختلف تھی یعنی دونوں کا استعمال ہوتا تھا، نفسد البیع لما ذکرنا۔ اس کی دوسری مثال ہے ثلاثت قروء، قروء کا ایک معنی طہر ایک معنی حیض ہے، تو ترجیح سے پہلے یہ مشترک ہے، لیکن جب امام صاحب نے قروء کا حمل کیا کس کے اوپر؟ حیض کے اوپر، تو یہ من قبیل التاویل ہے۔ وحمل القروء علی الحیض من هذا القبیل، یہ بھی قبل ترجیح مشترک ہے، بعد ترجیح کیا ہے؟ مؤول ہے۔ وحمل النکاح، لفظ نکاح مشترک ہے، اس کا ایک معنی ہے عقدی نکاح اور اس کا ایک معنی ہے وصی، تو قبل ترجیح لفظ نکاح مشترک ہے، لیکن وہاں زوجن نے بتایا کہ تنکیہ سے مراد عقد نہیں ہے، زوج کہتے ہیں عاقد کو، تو عقد مستفاد ہے زوجن سے، تو تنکیہ کا حمل کیا کس کی پر؟ وصی پر، فلا تحل له حتى تنکیہ کیونکہ ازواجا غیرہ، تو اب جو ہے تھا ترجیح کے بعد یہ کیا ہے؟ مؤول، یہ معنی ہے وحمل النکاح اور حمل حسرتن کے زوجا غیرہ کا علی الوصی من هذا القبیل، یہ بھی تعویل ہے، بات سمجھ میں؟ اسی طریقہ سے خواتین نے اپنے بیگم کو کہا انت باغنن، تو باغنن کا ایک معنی ہے جدائی اور ایک معنی ہے نفسی جدائی، ایک جدائی ہے کہ تو حسن میں، مال میں، نسب میں، خاندان میں، عزت میں دوسری عورتوں سے جدا، اور ایک اس کا معنی مجھ سے جدائی، پہلے سے طلاق نہیں ہوتی دوسرے سے ہوتی ہے، تو یہ مشترک ہوا، لیکن اس وقت کی بیوی کے ساتھ غصہ تھا، جھگڑ رہا تھا، اور کہا انت باغنن، تو یہ جھگڑا جو ہے یہ مرجع اس بات کا کہ باغنن سے مراد کیا ہے؟ منی یعنی طلاق، اب یہ مذاکرہ طلاق اور غصہ جو ہے یہ مرجع بنا ایک معنی کا، تو ترجیح کے بعد یہ کون سا؟ مؤول، یہ معنی اس قول کا۔ وہ حمل الکنایت اور حمل باغنن کا حال مذاکرت طلاق، کس پر حمل؟ طلاق پر، من هذا القبیل، بات سمجھ میں آ؟ وَلَهَذَا قُلْنَا الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكَاةِ يصرف الى ايسر المالين قضاء للدين، قضاء، دیکھو اس کے اوپر میرے 1000 روپے قرض، میرا اس پر 1000 روپے قرض، اس کے پاس 10,000 نقد بھی ہے اور اس کے پاس اونٹ بھی ہے، تو میرا دین کا تعلق مشترک ہے نقد اور اونٹوں کے ساتھ، یہ اونٹوں سے ادا کرنا چاہے 1000 روپے تو بھی جائز ہے، اور نقد سے ادا کرنا چاہتا تب بھی جائز ہے، تو یہ قضاء دین مشترک ہوا بین الابل و بین النفوس۔ اچھا، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ دین کی ادائیگی جس مال سے آسان ہو اس سے کرو، تو وہ 1000 روپے کی ادا اونٹوں سے آسان ہے یا نقد سے آسان؟ اونٹ بیچے گا پیسے ملیں گے پھر ادا کر، اور نقد پاس پڑے ہیں، تو یہ یسر مرجع ہے اس بات کا کہ قضا دین کا کس سے کیا جائے نقد، اب یہ مؤول ہے، بات سمجھ میں؟ تو دائن کا تعلق مدیون کی نقود کے ساتھ اور مدیون کی ابل کے ساتھ یکساں مشترک تھا، اب یہ ہے مشترک، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ قضاء دین جس مال سے آسان ہو اس سے کرو، اور کس سے آسان ہے؟ نقود سے، اب اس کے بعد یہ مؤول بنا۔
ولهذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين، وفرع محمد على هذا وقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم. اس کے پاس نقد بھی نصاب زکات تک پہنچتا ہے، 200 روپے اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس بکریاں بھی نصاب تک پہنچی ہے، 40 بکریاں ہیں، 40 میں ایک بکرا ہے تو 40 بکریاں بھی ہے جو نصاب زکات کا ہے، اور 200 روپے بھی ہے. اب اس نے بھی نظیر کے ساتھ نکاح کیا اور اس نے کہا مہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا نصاب دوں گا. تو یہ نصاب تو مشترک ہے غنم میں اور دراہم میں، لیکن ادا کرنا کس سے آسان ہے؟ تو قبل الادا یہ مشترک ہوا، اور بعد اليسر یہ مؤول بنا کے نقد سے دے دے، یعنی 200 روپے دے گا، 40 بکریاں نہیں دے گا. بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر سال گزر جائے اور اس نے اس کو مہر ادا نہیں کیا تو بکریوں کی زکات دے گا کیونکہ دین اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، پیسوں کی زکات نہیں دے گا کیونکہ دین اس کے ساتھ وابستہ ہے. صورت ذہن میں آ گئی. امام محمد نے فرمایا اذا تزوج کوٹی نے نکاح کیا عورت کے ساتھ علی نصاب ہے، ایک نصاب پر، اور اس کے پاس نصاب غنم کا کتنی بکریاں ہیں؟ 40، اور اس کے پاس نصاب دراہم کا کتنے دراہم ہے؟ 200 روپے. یصرف الدین مہر صرف ہوگا الی دراہم کیونکہ اس سے آسان ہے. اب معلوم ہو کہ وہ مہر جو دین اس کی ذمہ اس کا تعلق غنم کے ساتھ ہے یا دراہم کے ساتھ؟ تو جب سال گزر جائے اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو بکریوں سے تو زکات دے گا کیونکہ دین اس پر نہیں ہے، لیکن پیسوں کی زکات نہیں دے گا، یہ تو دین اس کے ساتھ ہوگا. حق لو حال علیہما اگر بکریوں پر اور دراہم پر سال گزر جائے تو تجب الزکات عنده فی نصاب الغنم او لا تجب فی الدراہم. بات سمجھ میں؟ سنو بھائی، لفظ مشترک کے ایک معنی کو اگر ترجیح دی جائے باقی معنی پر جرائے اس کا نام مؤول، اور اگر مشترک کے ایک معنی کو باقی معنی پر ترجیح دی جائے اور متکلم کی طرف سے دی جائے اس کا نام مفسر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ولو ترجیح اگر ترجیح دی جائے بعض معنی مشترک کو بیان من قبال المتکلم بیان کے ساتھ متکلم کی طرف سے نکان مفسر یہ مفسر ہے. اب مفسر مؤول کی طرح نہیں ہے، مؤول ظنی تھا، مفسر کیا ہے؟ قطعی ہے. وہ حکم ہو انہ یجب العمل به، حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہے یقینا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا لہو علی 10 دراہم من نقد بخارا، اس کا میری ذمہ 10 روپے ہے. اب پتہ نہیں 10 روپے جو ہے پاکستانی ہے یا افغانی ہے یا امریکی ڈالر ہے یا دبئی کی دینار ہے یا بخارا کے ہے. تو میں نے ساتھ کہا لہو علی 10 دراہم من نقد بخارا، تو وہ 10 دراہم جو مشترک تھا اس کی تعین معنی کا میں نے خود کر لی کہ وہ بخارا کے ہیں. تو اب مجھے سے اس پر عمل واجب ہے، یہ مجھ سے دوسرے ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو بخارا کی دراہم کا کرے. فلان علی 10 دراہم یہ مشترک ہے، من نقد بخارا یہ تفسیر ہے. تو یہ کر کے من نقد بخارا یہ تفسیر ہے لہو 10 دراہم کا. فلولا ذالک اگر یہ نقد بخارا کا لفظ نہ ہوتا لکان منصرفا 10 دراہم منصرف ہوتے الى غالب نقد البلد بطریقہ تعویل کی یہ مؤول ہوتا. لیکن یہاں نقد بخارا کہہ دیا فیترجح المفسر، پس واجب نہیں ہے نقد بلد کا جو مؤول ہے بلکہ بیان متکلم کا جو ہے. فصل جناب علی لفظ کا معنی کے ساتھ 5 تعلقات تھے. تعلق اول وضع کا تھا، اس اعتبار سے 4 قسم تھے وہ ختم ہو گئے. دوسرا تعلق لفظ کا معنی کے ساتھ استعمال کا ہے کہ لفظ کس طرح معنی میں مستعمل ہوگا. ٹھیک ہے، تمہاری سے جو لفظ جس معنی میں مستعمل ہو یا اس معنی کے لیے اس کا وضع بھی ہوگا یا وہ غیر موزون ہوگا. اگر موزون ہوتا اس کا نام حقیقت